السلام علیکم۔ اللہ ہم کو ہمارے کاروبار میں اور حلال جابس میں کامیابیاں ترقیاں عطا کرے۔ آج کا واقعہ مس شفا فہد کا ہے۔ یہ کہتی ہیں کہ میری ایک دوست تھی، اس کا میں نام نہیں لینا چاہوں گی۔ یہ اس کا واقعہ ہے اور اس واقعے سے ہو سکتا ہے کسی کو کوئی نصیحت حاصل ہو جائے، تو اس نیت سے انہوں نے سنایا۔ یہ کہتی ہیں کہ میری ایک دوست تھی، بہت اچھی، بہت پرانی، کافی عرصے بعد ملی مجھے جب میں اپنی جاب سے آ رہی تھی میٹرو بس میں۔ اس سے ملاقات ہوئی اور وہ مجھے دیکھتے ساتھ ہی کھڑی ہو گئی۔ I9 میٹرو سٹاپ اور میٹرو بس میں بہت رش ہوتا ہے شام کے وقت، تو اس نے اپنی سیٹ بھی کھو دی، اپنی سیٹ بھی کسی اور کو دے دی اور پورا رستہ میرے ساتھ کھڑی رہی اور گپ شپ ہمارے درمیان پرانی ہوتی رہی۔ مجھے بڑی خوشی ہوئی اتنے عرصے کے بعد اس سے مل کے۔ میں نے اس سے پوچھا کہ خیر ہو، کیا کر رہی ہو آج کل، تو تم بھی ادھر ہو؟ تو اس نے میرے سے بھی پوچھ لیا کیا کر رہی ہو۔ میں نے کہا جاب کر رہی ہوں، یہاں اس وقت چھٹی ہوتی ہے، کبھی لیٹ ہو جاتی ہے تو کبھی جلدی ہو جاتی ہے، تو تم سناؤ تم کیا کر رہی ہو؟ اس نے کہا وہی ویلی ہوں، کچھ بھی نہیں کر رہی۔ تو اس نے کہا نہیں بتاؤ تو، اگر جاب کی ضرورت ہے تو میں کوئی تلاش کروں تمہارے لیے، میں جدھر کام کر رہی ہوں ادھر۔ تو اس نے کہا نہیں تم رہنے دو، کہا پر میں تلاش کر کے لگوا سکتی ہوں تمہیں، وہاں پہ اچھی پوسٹ پہ لگوا دوں گی۔ تو وہ کہہ رہی کہ نہیں مجھے جاب کی ضرورت نہیں۔ تو پھر اب اس کا سٹاپ آنے والا تھا تو میں نے اس کو اترنے نہیں دیا۔ یہ کہتی ہیں کہ میں نے اسے کہا نہیں تم میرے ساتھ میرے گھر چلو۔ وہ کہتی ہے پر مجھے بتا تو دینے دیتی تم کہ میں تمہارے ساتھ جا رہی ہوں۔ وہ کہہ رہی نہیں بس اب تم میرے ساتھ چلو۔ تو کہہ رہی ٹھیک ہے چلو پھر، اب جیسے تم خوش، لیکن پھر تمہیں میرے ساتھ میرے گھر بھی آنا پڑے گا۔ اس نے کہا ٹھیک ہے میں آ جاؤں گی۔ تو اب یہ کہہ رہی ہیں کہ میں اس کو اپنے گھر لے گئی اور میرے گھر وہ کافی دیر تک رہی، گپ شپ لگائی۔ سارے گھر والے اس کو جانتے تھے اور سبھی کے ساتھ اس کی پرانی سلام دعا تھی اور بالکل گھر کا ہی سسٹم تھا، جیسے اس کا اپنا گھر ہی ہو۔ کہہ رہی کہ اچانک ہی نا اس کو خیال آیا کہ اب میری رائڈ آ گئی ہے تو میں واپس جا رہی ہوں۔ تو جاتے جاتے نا سب بچوں کو نا وہ تقریباً 7,000 بانٹ گئی کہ تم یہ چھوٹو یہ تم اتنا رکھ لو، تو منی کو اتنے دے دو، تو فلانی کو اتنے، تو اس کا کیک لے آنا، یہ وہ کر کے نا۔ اور پھر ایز یوزول جب وہ گئی تو امی نے سب گھر والوں سے پیسے لے لی اور میرے سے کہا کہ کرتی کیا ہے؟ میں نے امی سے کہا کہ کچھ بھی نہیں کرتی، ایسے ہی ہے بس۔ تو کہہ رہی پر پیسے سے یہ دے گئی اتنے چلی گئی، کوئی آسان کام تو نہیں اس طرح دینا۔ تو میں نے کہا میں پتہ کروں گی یہ کیا کرتی ہے۔ کہہ رہی کہ اب اسی طرح میری لائف چلنا شروع ہوگی، وہی جاب وہی سارا کچھ۔ تو 3 دن کے بعد وہ انہیں بس میں دوبارہ ملی ان کی سہیلی، تو اس نے ان کے ساتھ باتیں وغیرہ کی اور وہ پھر انہوں نے دیکھا اس کے ہاتھ میں iPhone 12 Pro Max پکڑا ہوا تھا۔ تو انہوں نے کہا یہ کاپی ہوگی، یہ کاپی ہے نا؟ اس نے کہا تو یہ ہاتھ میں پکڑا دیا، کہہ رہی کہ میرے، اور کہا کہ میں نے دیکھا تو کاپی نہیں تھا اور بلکہ PTA اپروو تھا۔ خالی اپروو کروانے میں تقریباً اس کا 1,00,000 روپے تک کا خرچہ ہو جاتا۔ کہہ رہی تو میں نے کہا بڑی بات ہے، بڑے پیسے ہیں تیرے پاس۔ تو کہتی دیکھ لو تو نے کہا تھا کہ میں تیرے ساتھ تیرے گھر چلوں گی۔ میں نے کہا ٹھیک ہے، مجھے گھر میں ایک فون کر لینے دے۔ ابھی کہہ رہی میں نے اپنے گھر میں ایک فون کیا، اپنی امی کو بتایا کہ امی وہ میری دوست تو اس کے گھر، تو گھر والوں نے کوئی آبجیکشن نہیں کیا کیونکہ ویسے ہی میں جاب وغیرہ کرتی تھی۔ تو اب پھر کہہ رہی میں اس کے گھر گئی تو اس نے بڑا اچھا کھانا وغیرہ، پیزا منگوایا ہوا تھا، مجھے کھلایا اور پھر ہماری گپ شپ ہوئی۔ اس نے کہا تم کدھر جاب کرتی ہو؟ تو میں نے بتایا کہ ایسے ایک کمپنی ہے تو ادھر۔ تو اس نے کہا اچھا کتنی سیلری ہے تمہاری؟ تو کہہ رہی کہ سیلری تو تقریباً یہی 45 سے 60 کے درمیان بن جاتی ہے۔ وہ کہہ رہی کہ اس میں تم خوش ہو؟ کہہ رہی ٹینشن والی جاب ہے، کبھی ٹارگٹ وغیرہ پورے ہوں تو اتنی بن جاتی ہے، ورنہ جو بیسک ہے وہ تو 35 ہی ہے۔ تو 35 میں حساب کتاب نہیں سیدھا ہوتا، سارے گھر والے ہیں اور بہنیں پڑھتی ہیں تو معاملات اس طرح سے نہیں سیدھے ہوتے۔ تو کہہ رہی کہ اگر میں تیری مدد کر دوں تھوڑی سی، کہا کہ تیرا جاننے والا آفس میں؟ وہ کہہ رہی اتنا ہمارے آفس میں پروفیشنلزم ہے کہ کوئی جاننے والے سے کوئی کام وام نہیں ہوتا، وہاں پہ اگلوں کو ورک چاہیے ہوتا۔
وہ کہہ رہی تو چھوڑنا اس کو، یہ تو ایک کام کر، یہ مٹی لے جا میرے سے تھوڑی سی. اس نے ایک مٹی دی نا کسی ڈبی میں بند کر کے، کہ یہ اپنے دفتر میں نا پھینک دیں، اڑاتی رہی، ہاتھ میں پکڑ کے نا اڑاتی رہی. تو جدھر تو جاب کرنا چاہتی ہے. تو اس نے کہا میں تو ایچ آر میں کہیں اپوائنٹڈ ہونا چاہتی ہوں کہ مجھے ایچ آر میں جاب مل جائے، کیونکہ وہاں پہ سہولتیں زیادہ ہیں دفتر کی طرف سے، اور وقت وہ آورز بھی کم ہے، ڈیوٹی آورز. تو وہاں ٹھنڈ ماحول ہے، سکون سے کام کرتے ہیں سارے، بس مزے سے آتے ہیں چلے جاتے ہیں. کچھ لوگ تو جب مرضی ہو چلے جاتے ہیں. کہا کہ میں وہاں پہ چاہتی ہوں جاب. اس نے کہا کہ یہ مٹی لے جا اور یہ اگر بتی جلا دیں دفتر میں. تو اس نے کہا یہ شغل چھوڑ، دوں کیا تو میرے ساتھ لگا رہی ہے. کہہ رہی ہے میں نے اسے کہا، تو آگے سے وہ کہتی ہے شغل نہیں ہے یہ، تو نے اگر یہ کرنا ہے تو کر لے، فائدے میں رہ جائے گی. میں نے کہا تو غصے، وہ کہہ رہی یہ غصہ ہونے لگی میری سہیلی. وہ کہہ رہی کہ اگر یہ تو نے کرنا ہے کر، نہیں تو پھر جا دفع ہو جائے یہاں سے. کہہ رہی پھر اس نے جیسا کہا میں نے دفتر میں ویسے ہی کیا. تو پھر تقریباً یہی کوئی ہفتہ گزرا تھا تو مجھے ایچ آر کی میم نے بلایا. انہوں نے کہا کہ شفا دیکھو تم ہمارے ساتھ بہت اچھی چلی ہو، بڑا صحیح تم نے ٹائم گزارا، ایمانداری سے جاب کی ہے، تو 4 سال تم نے بہت آفس میں اسٹرگلنگ کی ہے. تو تمہیں تو پتہ ہی ہوگا ایچ آر کے جو عبداللہ جنجوعہ صاحب تھے تو ان کی ڈیتھ ہو گئی ہے، تو ان کی سیٹ خالی ہے. کہہ رہی میں نے دل میں سوچا کہ سیٹ خالی ہے تو میں تو کوالیفائی ہی نہیں کرتی اس کے لیے، تو مجھے کیوں بتا رہی ہیں. کہہ رہی ہوں گی یہ ایڈ دے دو جو میں ٹائپنگ کر کے اور یہ وہ بنا کے وہاں پہ دے دیتی تھی، تو اس میں ان کا دے دو. میں سمجھی یہ کہنے لگی. تو کہتی ہیں کہ ہم یہی سوچ رہے تھے، ہم نے ڈیسائیڈ کیا کہ تم کو اس سیٹ پہ اپوائنٹ کر دیں. یہ کہتی ہیں پر میں کیسے؟ کہہ رہی کیوں نہیں کر سکتی؟ تو تم ٹریننگ لے لو. کہہ رہی میں نے ٹریننگ لی اس سیٹ کے لیے اور مجھے وہ کام بڑا آسان لگنے لگ گیا. کہتی ہیں میں نے وہ جوائن کر لیا اور 2 مہینے گزر گئے، 80+ میری سیلری تھی، اور اس کے علاوہ دفتر کی طرف سے مجھے ٹرانسپورٹ بھی مل گئی تھی، موبائل کا بیلنس بھی دفتر کی طرف سے مل گیا تھا، اور بجلی کے بل میں بھی رعایت ہوتی تھی کہ اس کا بھی 33% کمپنی پے کرتی تھی. مجھے اب بڑی سہولت تھی، آسانی تھی، اور میں بڑی خوش تھی. تو اب کہہ رہی کہ ایک دن نا میں ادھر سے آ رہی نا قبرستان سے، کہہ رہی میں قبرستان سے آ رہی وہاں سے بڑے آرام سے نا، تو رستے میں دیکھتی ہوں کہ میری جو سہیلی ہے وہی والی وہ ادھر ہی پھیر رہی تھی. میں نے کہا تو یہاں پہ کدھر؟ تو اس نے کہا کہ بس ویسے ہی، میں تو یہاں آتی رہتی ہوں. کہا اچھا. انہوں نے کہا میں بھی آتی رہتی ہوں، میرے بھی والد صاحب کی یہاں پہ قبر ہے، تو بڑی خوشی کا موقع تھا میرے لیے. پہلے ٹیسٹنگ پیریڈ تھا تو اب میں پکی ہو گئی ہوں، اپوائنٹمنٹ ہو گئی ہوں اس سیٹ پہ نا. تو یہاں پر آئی تھی پھول وغیرہ قبر پہ پیش کرنے کے لیے، اور دعا وغیرہ جو پڑھائی ہوئی تھی تو والد صاحب کو ثواب بخشنے کے لیے. تو کہا اچھا. تو ادھر سے اس نے کہا کہ بڑی خوشی ہوئی، تو سکسیزفل ہو گئی ہے، تو میرے گھر آنا دوبارہ. تو انہوں نے کہا ٹھیک ہے میں آ جاتی ہوں تیرے گھر. تو ابھی کہہ رہی کہ میں نے امی کو فون کیا اور میں اس کے گھر چلی گئی، تو کہیں اور ہی لے گئی. میں نے کہا یہ کدھر؟ وہ کہہ رہی وہ گھر ہم نے بدل لیا نا، وہ تو فلیٹ تھا نا، تو یہ تو گھر. تو انہوں نے کہا تیرا گھر ہے؟ کہہ رہی ہاں میرا گھر ہے. تو کہہ رہی اللہ کی بندی اب تو بتا دے تو کرتی کیا ہے، تو کہاں سے ادھر اور اتنا بڑا گھر لے لیا تو نے؟ تو کہہ رہی میں بس ادھر اکیلی ہوتی ہوں اور سکون سے ہوں. کہہ رہی کہ اب رات کو اچانک ہی وہاں پہ اس کے گھر میں میری آنکھ کھلی، تو میں نے دیکھا کہ ایک شیشہ ہے لمبا سا بڑا سا. پہلے تو گھر میں لال سی لائٹ دیکھی، اس کو فالو کرتے کرتے میں وہاں پہنچی تھی. تو اس شیشے کے آگے جیسے کوئی سجدے وغیرہ کر رہا ہو تو اس طرح وہ گر رہی اور یوں کیے جا رہی. تو میں نے کہا پتہ نہیں کیا ہو گیا اس کو. میری سہیلی تھی، مجھے اس سے بڑی محبت تھی. میں نے اس کو اٹھایا، تو جب اٹھا کے میں نے پیچھے کیا تو دیکھا شیشے کے اندر ایک کالا سا بلیک شیڈو، جس کی لال آنکھیں سبز اور پھر وائٹ سی ہو گئی. تو میرا تو وہیں پہ دل اتنی تیز دھڑکنے لگ گیا کہ میرے ہاتھ پاؤں میں سے جیسے جان ہی نکل گئی ہو. کہہ رہی مجھے اور پریشانی ہو کہ میں نکلوں کہاں سے، میں جاؤں کہاں سے، آج تو میں مر جاؤں گی. کہہ رہی کہ پھر میں نے اپنی سہیلی کو بڑی مشکل سے اٹھا کے اس کے ڈائننگ روم میں لے کے آئی. گھر کی لائٹیں بھی نہیں جل رہی تھی،
بڑے بٹن آن کیے، نئی موبائل کی صرف فلیش تھی اور وہ بھی بیٹری لو۔ کہہ رہی کہ اب میں نے اسے وہاں پہ صوفے پہ لٹایا تو وہ کہہ رہی کہ میرے سر میں بڑا درد ہو رہا، میرے سر میں بڑا درد ہو رہا، تو دبا دے میرا سر، دبا دے۔ کہہ رہی میں نے اس کا سر دبانا شروع کیا تو واضح سامنے سے ایک میں نے لال رنگ کا وجود دیکھا، باقاعدہ اس کے سینگ نکلے ہوئے تھے۔ کہہ رہی اتنا خوفناک سا، جو بالکل اس کے سامنے تھا۔ کہہ رہی کہ میں اس کو چھوڑ کے نا بھاگ گئی ایک سٹور روم میں، وہاں پہ میں نے اپنے آپ کو بند کر لیا۔ کہتی پھر وہاں سے نا مجھے بڑی گندی سی غلیظ سی اسمیل آنے لگ گئی، اور وہ اسمیل ایسی تھی کہ مجھے لگتا تھا کہ تھوڑی دیر بھی میں برداشت نہیں کر سکوں گی، لیکن ڈر بھی تھا کہ باہر کیا ہے۔ کہہ رہی پھر میں نے تھوڑا سا موبائل کی روشنی میں دیکھا تو کفن میں لپٹی ہوئی بچوں کی ڈیڈ باڈیز، اور وہ بھی جیسے سٹور کی ہوں نا، نمک وغیرہ لگا کے وہ اس کو جیسے وہ اس طرح رکھی ہوئی۔ تو میری اور چیخیں نکل رہی ہیں اس وقت، لیکن میں چیخ کے بھی اس وقت وہاں پہ نہ کوئی آ رہا، نہ کوئی ہماری بات سننے والا۔ مجھے ایسا لگا کہ جیسے سردیوں کی رات تو کبھی ختم ہونے ہی نہیں والی۔ میری اپنی حالت اتنی عجیب ہو رہی۔ کہہ رہی پھر اللہ اللہ کر کے وہاں پہ صبح ہوئی، اور میں نے اس کمرے سے پھر میں نکلی ہوں تو وہیں پہ وہ لڑکی بھی گھوم رہی تھی۔ اس نے کہا شفا تم کب اٹھی؟ جیسے اس کو یاد ہی نہیں تھا کہ رات کو میں ادھر تھی۔ میں نے کہا بس ابھی اٹھی ہوں۔ کہہ رہی جھوٹ بول کے بہانے کر کے وہاں سے میں نکلی، اور پھر جا کے میں نے پولیس میں کمپلین کر دی اس کی کہ یہ لڑکی جی اس طرح یوں قبرستان سے یوں بچے اٹھا کے۔ تو پولیس والوں نے پہلے تو یقین ہی نہیں کیا، کہا کہ آپ کی کوئی لڑائی اس کے ساتھ پرسنل ہوگی، آپ اس کو یہاں پہ تو نہ لے کے آئیں۔ میں نے کہا نہیں ہے میری پرسنل لڑائی، آپ وہاں پہ فوراً ریڈ کریں جا کے۔ خیر میں نے دفتر کا بھی اپنے حوالہ دیا کہ میں ادھر کام کرتی ہوں، یہ وہ، تو مجھے کیا ضرورت ہے اس طرح بولنے کی نا۔ تو وہاں پہ انہوں نے کہا ٹھیک ہے جی ہم کوآپریٹ کریں گے آپ کے ساتھ۔ تو اسی وقت پھر ہمارے ساتھ وہ پولیس والے تھے، جس طرح انہوں نے جو بھی ایکشن لیا پورے محلے والوں کے ساتھ مل کے، محلے والوں نے بھی کہا جی کوئی گڑبڑ تو ہے اس گھر میں۔ پھر جب وہاں سے دیکھا تو تقریباً کہہ رہے کہ 12-13 کے قریب وہاں سے بچوں کی ڈیڈ باڈیز وہ برآمد ہوئیں، اور اس کے علاوہ اور بھی بڑا کچھ نکلا وہاں سے۔ کرتے کرتے پھر اس کو جیل ہو گئی۔ کہہ رہی مجھ تک یہی آخری رپورٹ پہنچی تھی کہ اس کو ضمانت مل گئی ہے۔ کہہ رہی میرے سے عدالتوں کے اتنے چکر نہیں لگانے ہو رہے تھے، بار بار جانا پڑتا تھا، تو میں نے کہا کہ میری طرف سے وڈرا کرتی ہوں میں، میرے سے اتنے پھیرے نہیں لگانے ہوتے۔ تو اس کے بعد یہی ہوا کہ جو جاب تھی وہ میری مجبوری تھی کرنا، اس لیے میں نے جاب نہیں چھوڑی، لیکن میں دل سے بہت زیادہ کمزور ہو گئی، اور اچھی خاصی ڈاکٹر نے کہا کہ اب آپ کو کیئر کی بھی ضرورت ہے، آپ نے زیادہ ٹینشن نہیں لینی، یہ جو آپ کے اوپر ٹائم گزرا اس کی وجہ سے آپ کو ساری زندگی اب یہ اذیت کاٹنی پڑے گی۔ انہوں نے بہت احتیاط بتائی، اور دل کی میں مریضہ بھی بن چکی تھی، بلڈ پریشر کی بھی مریضہ الگ بن چکی تھی، اور ڈپریشن میں بھی میں رہتی تھی۔ کہہ رہی کہ بس اس کے بعد میں آہستہ آہستہ کر کے اپنی لائف کی طرف دوبارہ آئی ہوں۔ اب دفتر والے بھی میرا خاص خیال رکھتے ہیں، میرے گھر والے بھی رکھتے ہیں، کہہ رہے ہیں، اور بس اسی طرح میری جو لائف ہے وہ ایک ٹریک پر آ گئی ہے۔ بس یہی تھا آج کا واقعہ۔ باقی میرے والد صاحب کے لیے مغفرت کی دعا ضرور کیجیے گا۔ اللہ حافظ۔